پاکستان میں امن نہیں ہے. یہ گریم فلر جو CIA کا اسٹیشن کمانڈر ہے افغانستان کو, جو بھی ریٹائر ہوا ہے, اس نے آرٹیکل لکھا ہے انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون میں کہ جب تک ہم افغانستان سے نہیں جاتے پاکستان میں انتہا پسندی بڑھتی جائے گی. اور اس نے کہا ہم افغانستان میں نہیں جنگ جیت سکتے. یہ ان کا CIA کا کمانڈر کہہ رہے. تو ہم ان کو یہ, اگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, برطانیہ کا جو ملٹری چیف تھا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں جیت سکتے, تو ہم جا کے کیوں نہیں ایک ڈیلیگیشن. مجبوری کیا ہو سکتی ہے ہماری؟ دیکھیں نا, ڈیلیگیشن تو ٹھیک ہے, ایک ڈیلیگیشن تو ضرور جانا چاہیے, لیکن اسٹیٹس آپس میں جب بات کرتی ہیں, فورن آفس ہے, ہالبروک صاحب آئے, ان کی ساری ہماری یعنی ان لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی جو گورنمنٹ میں بھی نہیں, اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی. آپ سے شاید نہیں ہوئی ہوگی. نہیں ہوئی, آپ سے نہیں ہوئی. تو اس لیول کے اوپر کس قسم کی بات ہونی چاہیے؟ کیا ہماری بات کے اندر وی آر ناٹ کلیئر ایز اے نیشن کہ جی ہم نے بات کیا کرنی ہے؟ سارے لوگ آن بورڈ نہیں ہیں, آپس میں یونٹی نہیں ہے مختلف اداروں کی, وہاں پہ کوئی پرابلم ہے. اس کے بعد تو ٹھیک ہے, آپ یعنی غیر سرکاری لوگوں کو تو آپ ضرور بھیجیں, وہاں پہ یونیورسٹیوں میں جائیں, وہاں پہ تھنک ٹینک سے باتیں کریں, ضرور کریں. دیکھیں کم از کم ان کے تھنک ٹینکس کو, ان کے تھنک ٹینک اثر ہوتا ہے, ان سے پریشر ڈلوائیں, کم از کم ان کو کنونس کریں کہ ایک امریکہ بھی یہاں دلدل میں پھنس گیا ہے اور پاکستان کا بیڑا غرق ہونے لگا, اور پاکستان اگر کولیپس کرتا ہے کسی کا فائدہ نہیں ہے, اس کے بھی بڑے ریپرکشنز ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو دشمن ہیں, کئی چاہتے ہیں پاکستان فیلڈ سٹیٹ ہو, کئی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیوس ہو تاکہ نیوکلیر پروگرام کہیں جی سیکیور کرنا ہے پاکستان سے نیوکلیر اصل تو نظر بڑی دیر کی, آپ کو پتا ہے ایک لابی ہے جو اس نیوکلیر پروگرام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. ہم یہ جو ڈالرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہ ہمیں بڑے مہنگے پڑ رہے ہیں ڈالرز, کیونکہ جو ملک کے حالات ہیں, جو ایک گورننس سسٹم ہے, جو ویسی پرابلمز ہیں ملک کے, اوپر سے ہم نے یہ وار لے لی اپنے, اس کے ریپرکشنز ہیں یہ. اچھا, اور پھر مجھے یہ وہی سب سے بڑی بات, یہ جنگ ختم کیسے ہوگی؟ کوئی مجھے آج پریزیڈنٹ, وزیر اعظم, آرمی چیف, کوئی مجھے بتا دے کہ کیا کریں گے آپ تو جنگ ختم ہوگی. یہ اب سوات آپریشن ختم ہوا ہے, یہ پتہ نہیں IDPs 30 لاکھ لوگوں کو کیسے سیٹل ہوگا, چلے اللہ کرے یہ بھی ہو جائے. پوسٹ آپریشن اسٹریٹجی حکومت کی حکمت عملی کو. پھر وزیرستان, یہ آپ کہہ بیٹھے ہیں وزیرستان جانے لگے ہیں, وہ بالکل مختلف ہے. وزیرستان میں کیا ہوگا کہ وہ پیچھے وڈرا کر جائیں گے اور آرمی اندر جائے گی, وہ پیچھے چلے جائیں گے, آرمی بیٹھی رہے گی, وہ جب نکلے گی وہ پھر واپس آ جائیں گے. پھر ہم باجوڑ چلے جائیں گے. باجوڑ آپریشن ہوا, 5 لاکھ لوگ گھروں سے نکلے, آج وہیں کے وہیں طالبان بیٹھے ہیں. ان 3 تحصیلوں میں طالبان ہیں جس کے اوپر آپریشن ہوا تھا, اور لوگ وہ جلوزئی کیمپ میں بیٹھے, اور جو مارے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی عوام ماری جا رہی ہے. تو اگر ہم نے ایک صحیح معنی میں روڈ میپ نہ کلیئر کیا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں, مجھے خطرہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو نیچے لے کے جا رہے ہیں. آگے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بجلی ہے نہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, قانون نام کی چیز ختم ہو گئی ہے. کراچی میں حالات دیکھ لیں کیا ہیں, بلوچستان میں کیا حالات ہیں. تو کیا ہم یہ اس طرح چلتے جائیں گے؟ اس کو سوچنے کا ٹائم ہے کہ کس طرح ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ دوں, آج میری بات یاد رکھیں, یا امریکہ افغانستان سے نکلے یا ہم امریکہ کی جنگ سے باہر نکلیں. یہ دونوں اگر ہم اب یہ نہیں کرتے تو پاکستان کی آگے صرف وہ کہتے ہیں نا when in a hole stop digging, جب آپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو کھودنا کم کریں. ہم کھودتے جا رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں. IDPs کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے, امریکہ یہ کلیم کرتا ہے جی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امداد جو ہے وہ ہم نے کمٹ کی ہے اور ہم دیں گے. اس حوالے سے مسلم ممالک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بات تو امہ کی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی کہ سب سے آگے ہم ہوں گے اگر امہ کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے. لیکن پاکستان کے اوپر اب یہ مشکل وقت آیا ہے تو اس طرح سے ہمارے جو بہت قریبی دوست بھی ہیں وہ کھل کے سامنے نہیں آئے. اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ ممالک نے کہا جی کہ ہم آپ کو گڈز دیتے ہیں, یعنی اشیاء خوردنی ہیں, باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم میڈیسنز وغیرہ دیتے ہیں, لیکن کچھ ہمارے گورنمنٹ کے لوگوں نے اس کو ریفیوز کر دیا, جی ہمیں تو کیش منی چاہیے. اب بس یہ کیش ہی لے بیٹھا ہے, کیش چاہیے اور اگلے کیش دینے کے لیے ڈپلومیسی میں فیلئر ہے ہمارا. نہیں دیکھیں, ہم ایک ڈونر فٹیگ ہو گئی ہے. کبھی ہم ادھر پیسے مانگنے جا رہے ہیں, کبھی ہم فرینڈز آف پاکستان کو بلا رہے ہیں پیسے مانگنے. پہلے ہم پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دنیا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. جاپان میں آصف زرداری نے کہا ہم دنیا کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو 5000 سوات میں ہیں یہ دنیا کو ہم ان سے بچا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کون ہے, یہ سپر مین جو لڑ رہے ہیں. 7 لاکھ فوج ہے لیکن ہم دنیا کے بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. پھر ہم اب پہلے ہتھیاروں کے لیے پیسے لے رہے ہیں,
مانگ رہے ہیں. اب جناب ہم نے فیصلہ کیا کہ 30 لاکھ لوگ گھروں سے نکل گئے, اب ان کے لیے پیسہ دو. لیکن ایک لمٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا پیسے دیتی رہے گی, ہمیں دنیا پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو یقین دلا دوں, اگر لوگوں کو لیڈرشپ پہ اعتماد ہو جائے اور لیڈرشپ پہ یہ اعتماد ہو کہ یہ ہمارے لیے جنگ لڑ رہی ہے, کسی اور کی جنگ نہیں لڑ رہی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں. یہ قوم تکڑی ہے. پہلے تو یہ جو تھوڑے سے یہ جو ہیں انتہا پسند, ہمارے اپنے قبائلی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ہمیں فوج بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں. مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو انتہا پسند ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجاہدین ہیں کیونکہ ہم امریکی اور ان کے ایجنٹ سے لڑ رہے ہیں. انہوں نے لیٹر بھیجے ہیں باقاعدہ پولیس میں, پشاور پولیس کو بھیجے ہیں, گورنمنٹ آفیشلز کو بھیجے ہیں کہ ہم اصل مجاہدین ہیں, ہم بہتر مسلمان ہیں کیونکہ ہم امریکی اور ایجنٹس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جو عام قبائلی عوام ہے وہ ان کا اس وجہ سے بھی مقابلہ نہیں کرتی کیونکہ ان کو امریکہ سے زیادہ نفرت ہے, جو ڈرون اٹیکس کرتی ہے, جدھر عام بے قصور لوگ مر جاتے ہیں, اور پھر یہ تاثر کہ پاکستانی فوج ان کے حکم پہ لڑ رہی ہے. اس لیے ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں. ہماری قوم تکڑی ہے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اپنی قوم کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہاں اگر جب آپ موبلائز کریں یہ پیسے بھی اکٹھے کر سکتے ہیں, لیکن قوم کے اوپر رلائے کریں. یہ جو بیکاریوں کی طرح ہم ادھر پھر رہے ہیں, کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہماری جنگ ہے, اس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں. سیاسی لحاظ سے یعنی اب کیا ڈیسیژن کرنا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو, یا حکومت کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے اس حوالے سے, اب جب کہ ہم بالکل آپریشن کے کہا یہ جاتا ہے کہ قریب پہنچ چکے ہیں؟ نہیں جی, یہ آپریشن اینڈ تو نہیں ہے نا, ابھی تو وزیرستان میں جانا ہے. کہہ دیا ہالبروک صاحب کے سامنے, زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ ہم اب وزیرستان جائیں گے, اور دیکھیں نا وزیرستان کے بعد پھر کہیں اور چلے جائیں گے. تو اسی طرح حکومت کو پوسٹ آپریشن اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, پلاننگ کرنی چاہیے بہتر طریقے سے, اور وہ واضح ہونی چاہیے کہ لوگوں کو واپس آپ نے کیسے لے کر جانا ہے. سب سے پہلے تو اس وقت ہمارے جو سوات کی عوام ہے اس کی سوچنی چاہیے. بڑے برے حالات میں ساری کانسنٹریشن ہونی چاہیے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی. بالکل وزیرستان کا سوچنا نہیں چاہیے ابھی, کیونکہ وہاں سے بھی لاکھوں لوگ نکلیں گے اور نکل رہے ہیں. آگے ہمارے پاس یہ فرنٹیئر کا ستیہ ناش ہو گیا, اکانومی بیٹھ گئی ہے. تو ہمیں پہلے تو ادھر سوچنا چاہیے کہ یاد رکھیں سوات کی نہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے ہے, معیشت ان کی ختم ہو گئی ہے, معاشی حالات کے علاوہ گھر بار ان کے, پھر جو فصلیں برباد ہو گئی. تو یہ بہت بڑا ایک بڑا مشن ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. اس کے بعد میرے خیال میں اگر یوسف رضا گیلانی تھوڑا سا ذرا اپنے بازوں کو مضبوط کریں تو ایک اوباما کے پاس ان لوگوں کی ڈیلیگیشن بھیجیں, جس طرح کل آپ نے لوگ دیکھے جنرل اورگزئی ہیں, قبائلی علاقے سے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے آپریشن ذرا دیکھے, انہوں نے